बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस अपडेट्स में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी, 2 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए, अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़कर 2 नए रिकॉर्ड कायम किए। 100 इंडेक्स तारीख में पहली दफ़ा 66,000 पॉइंट्स की नफसातियत अबूर कर गया। 66,200 पॉइंट्स की नफसातियत पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 1500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख देने, और वो है इस्लामिक बॉन्ड्स का इजरा। जी हाँ, इस्लामिक सुकूक का इजरा किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इससे पहले ये नज़ीर हमने कभी नहीं देखी और ये बड़ी खुशाइन बात है। और इस्लामिक फाइनेंसिंग परवान चढ़ेगी बजरिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स आज हमने फाइनेंसर्स के और ब्रोकर्स के बहुत ज़्यादा हाई देखे। आज भी 100 इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड कायम किए, 2 नए रिकॉर्ड कायम किए। इंटरडे हाई ट्रेडिंग का, ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग का। इसके बाद हमने देखा क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई लेवल पर हुई 100 इंडेक्स की। रोज़ाना की बुनियाद पर 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है और ये गुमान किया जा रहा है कि साल के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स हो सकता है 70,000 का लेवल टच कर ले। ऐसी तेज़ी और ऐसे महीने और ऐसे दिन और ऐसी ट्रेडिंग हमने कभी नहीं देखी और आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है हम ना देखें, क्योंकि अबूरी हुकूमत को क्रेडिट जाता है और ख़ास तौर पे हमारी आर्मी को, हमारे आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से वो इक़दाम कर रहे हैं बैरूनी सरमाकारी को मुल्क में लाने के लिए, जिस तरीके से रुपये को उन्होंने मजबूत किया, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, तो उसके मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं और बिजनेस इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों में एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। इम्पोर्ट कम की है, एक्सपोर्ट बढ़ाई है, लाइन लॉसेज जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के उसको कंट्रोल किया है। तो ये तमाम अवामिल हैं, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मुल्क की मईशत को सपोर्ट कर रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने भी इशारा दिया है कि वो एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और इस हवाले से SIFC और ख़ुद मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़ाल है और कल भी बड़ी अहम मुलाकात की इस्लामाबाद में सनअतकारों के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करने की बात की है। और जबकि इशारा दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान के जो सनअतकार हैं उनके जो गैस प्राइसेस के हवाले से जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाएगा। तो आइंदा वाले दिनों में एक्सपोर्ट की फिगर्स भी बेहतर होंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फंडामेंटल्स लिए जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा डॉलर की पोजीशन आज फिर बेहतर हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ है, $283.87 पे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बंद हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम रिजर्व्स को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे जो रुपए की जो वैल्यू है वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बेहतर हो जाएगी। और डॉलर के हवाले तो वैसे ही एक्सचेंज कंपनीज प्रिडिक्ट कर चुकी हैं कि 255-260 रुपए का होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बिल्कुल जब हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमें IMF से पैसे मिलेंगे, हमें दीगर आलमी मालियाती इदारों से पैसे मिलेंगे, तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। और फिर सरमाकारी जब आएगी बैरूनी SIFC के थ्रू, तो हमारे रिजर्व जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे भी हमने एक टारगेट सेट किया, वो टारगेट हमने IMF को बता दिया है कि हम अपने रिजर्व्स को अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाएंगे। तो ये तमाम टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरीके से हुकूमत और सिपा सलार हमारे आर्मी चीफ मिलकर पॉलिसी मुरत्तिब कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी हमने पहले कभी भी नहीं देखी। प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को आइंदा आने वाले सेगमेंट्स में। उसके अलावा फिर हम इस्लामिक बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये इस्लामिक बॉन्ड्स होते क्या हैं, इसको क्यों लॉन्च किया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और इस्लामिक बॉन्ड्स का जो कल्चर है पाकिस्तान में वो कब से आया, और इस्लामिक बैंकिंग जिस तरीके से परवान चढ़ रही है। और फेडरल शरिया कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर राइज किया जाए पाकिस्तान में, उस हवाले से क्या अपडेट है। प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली बात की जाएगी। जबकि एक ऐसे आते ज़िंदगी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं इस वक्त जब हमें ज़रूरत है कि हम माशी इस्तेहकाम लेकर आएँ मुल्क में, और उस वक्त आते ज़िंदगी के वाक़यात हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में रूनुमा होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, तिजारती मराकज़ के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आते ज़िंदगी के वाक़यात होने, जिसकी वजह से अमवात भी हो रही हैं और मईशत को नुकसान भी हो रहा है। तो ये फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस तिजारती मराकज़ में क्यों नहीं है, बिजनेस सेक्टर में क्यों नहीं है, सनतों में क्यों नहीं है, और इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको आज हम अपने सेगमेंट्स में तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि अब आतिशज़दगी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले हम बहुत सुनते थे वंस इन अ ब्लू मून की किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी कारखाने में आग लग गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कभी शॉपिंग मॉल में आग लग जाती है, कभी फैक्ट्रीज़ के अंदर आग लग जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस में आग लग जाती है। ये क्यों ऐसे हम देख रहे हैं कि मामलात रूनुमा हो रहे हैं और इन मामलात की वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, अरबों रुपए मालियत का खसारा हो जाता है, इससे तिजारती पहिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रेसिडेंट फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कमर वसीम, और उनके साथ मौजूद हैं इस्माइल लालपुरिया, तर्जुमान अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब रुख करूँगा। तिजारती मराकज़ में अब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कहीं सिलेंडर फट जाता है, कहीं आग शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग पूरी इमारत को लपेट में ले लेती है, बड़ी बड़ी मार्केट्स जल के खाकसर हो जाती हैं। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्क भर के अंदर अब ये हादसा रूनुमा हो रहे हैं, जिससे कई लोग अमवात का शिकार हो जाते हैं और तिजारती पहिया भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो इस हवाले से आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या कर रही है और तिजारती मराकज़ के हवाले से आपकी क्या अपडेट है? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो आपने जिक्र किया कि तिजारती मराकज़ में और ख़ास तौर पर फैक्ट्रियों में, मॉल्स में या इस किस्म की जगहों पर आग क्यों लग रही है, उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जब भी ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं या जब भी इनकी तामीर होती है तो उसके अंदर फायर बिल्डिंग कोड जो हैं वो नाफिज करने पड़ते हैं। बात ये है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उस दौरान जो है नक्शा पास हो जाता है बगैर उस फायर कोड के, आलात नहीं लगाए जाते, एग्जिट गेट नहीं बनाए जाते और वो तामीर कर ली जाती है। आम लोगों को इस बात का पता नहीं होता। और जब आप जानते ही हैं जितने भी हमारे पास तिजारती मराकज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो बिजली का हिसाब है वो गुच्छे के गुच्छे वहाँ तारों के लगे होते हैं, तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कभी गैस की लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से आग जो है भड़क जाती है। ना वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं दुकानों में, तो वो एक छोटी सी आग जो है वो बहुत बड़ी आग में तब्दील हो जाती है और फिर वो आपे से बाहर हो जाती है, क्योंकि ना वो उसमें इनखला के दरवाजे होते हैं, ना फायर अरेंजमेंट्स होते हैं, ना स्मोक अलार्म्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा हमें देखना पड़ता है और इंसानी जानों का ज़िया होता है। आरजे में आपने देखा कि 11 आदमी सिर्फ इसलिए जल गए कि वहां बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से परसों आपने देखा कि 3 जानें ज़ाया हो गई वहां पर। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर वहां होते तो उसे वहीं पर कर लेते। मैं ये समझता हूं, अभी मैं एक बात आपको न्यूज में देता चलूं, आपने पढ़ा भी होगा कि अभी तकरीबन 10 दिन पहले फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नेशनल सिंपोजियम किया था कराची के अंदर, जिसमें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जनाब यूनुस ढाका साहब भी तशरीफ लाए थे जी। और वहां पर जो पूरे पाकिस्तान के फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो सारे मौजूद थे जी। और उन्होंने अपने तौर पे बताया कि तकरीबन 70 से 75% बिल्डिंग कराची की बगैर फायर अरेंजमेंट्स के चल रही हैं। और पाकिस्तान भर की अगर हम बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें जी, वो तो उसकी तो आई डोंट नो, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत है। बिल्डिंग कंट्रोल जो कोड बिल्डिंग फायर कोड जो है किसी हद तक पंजाब में नाफिज हो गए, यहाँ भी शायद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है सर। और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके ख्याल में 90% इमारतें जो हैं वो बगैर फायर अरेंजमेंट के हैं। अब आप देखें कितनी खौफनाक सूरत हाल है। आतिशज़दगी के वाक़यात से एक साल में कितनी अमवात हो जाती हैं अंदाजे के मुताबिक? सर ये जो डेटा हमारे पास अभी जो सरकारी डेटा है वो तो 15,000 से ज्यादा एक साल में 15,000 अमवात सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस ना होने की वजह से होती हैं। जी, इसमें छोटे बड़े हादसा, घरेलू हादसा सब शामिल हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब तिजारती मराकज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात बाबा रूनुमा हो रहे हैं। हमारी मार्केट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुका है। नए कॉर्पोरेट सेक्टर के जो डिज़ाइन हो रहे हैं तैयार, उसमें मैपिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस हवाले से आपकी एसोसिएशन गवर्नमेंट से राब्ते में है या कराची चैम्बर फेडरेशन चैम्बर से राब्ते में है? कुछ लेटर लिखा है आपने गवर्नमेंट को इस हवाले से, क्या स्टेप्स उठाने जा रहे हैं? जी मैं अर्ज कर लेता हूँ। हमने लेटर ही नहीं लिखा, हमारी मीटिंग्स हो रही है, हमारी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से मीटिंग हुई है, हमारी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज से मीटिंग हुई है यूनुस ढाका साहब से। इसके अलावा हमने
जो डीजी साइट एसोसिएशन, एमडी साइट एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर हमने इनके ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि तमाम एक हाईली क्वालिफाइड फायर के लोगों पर मुश्तमिल है, लिहाजा हमसे सर्वे करवाया जाए, इंडस्ट्रीज का सर्वे करवाया जाए, मॉल्स का, हॉस्पिटल्स का सर्वे करवाया जाए, ताकि हम इनको ये बता सकें कि यहाँ पर क्या खामियां हैं, हम रिकमेंड कर सकें। एक बहुत ही डीपली टेक्निकल गैप एनालिसिस हम करके दे सकते हैं इनको। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी तक तो हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया जा रहा है और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में काफी पेशरफ्त की उम्मीद है। और इस हवाले से वफाक ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया कि मुल्क भर के अंदर आप अपना इस तरीके से सर्वे कर सकते हो और वहाँ पर अपनी खिदमात को पहुँचा सकते हैं? नहीं जी, अभी तक ऐसा कोई हमारे पास कोई लेटर या ऐसी कोई सिग्नल नहीं आया। फेडरल लेवल से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है? फेडरल लेवल से नहीं मिला आपको? नहीं जी, फेडरल से भी नहीं। अच्छा इस्माइल लालपुरिया, ये मुझे बताइए कि इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं कि अगर मैं पाकिस्तान भर की तिजारती मराकज़ की बात करूँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है। उसके अंदर कोई ऐसे इंतजामात हमने तो नहीं देखे कि फायर प्रिकॉशंस के हवाले से कोई इंतजामात किए गए हों। शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में दफातर हो गए हैं, ये सारे इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियाद डाली गई है उसमें इस सिरे से है ही नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के हालात भी इंतहाई बुरे हैं। तो इस हवाले से ट्रेडर्स परेशान हैं या ट्रेडर्स से बिजली और गैस के मसले से बाहर ही नहीं निकल रहे? ज़िंदगी भी तो एक बड़ा मसला है। देखिए, आपने एक बात बिल्कुल आपने अच्छा जवाब दे दिया मेरी तरफ से। इलेक्ट्रिक और गैस के उसमें से निकलें तो बात बने दूसरे मामलात में, लेकिन फिर भी कुछ जो पिछले साल जो कुछ आग लगी थी कराची में भी, लाहौर में भी और दीगर शहरों में, तो उसके बाद काफी तिजारती तंजीमों ने जो है वो फायर इंस्टॉलेशन लगवाए अपनी मार्केटों में या अपने अपने ऑफिस के अंदर में कुछ सिलेंडर या कुछ जो बॉल्स आई हुई थी इनकी वो लेके रखी हुई है। लेकिन ये जो मॉल जितने के बड़ी आग जितनी भी लग रही है वो मॉल्स में लग रही है। तो अब ये मॉल्स को रोकने का काम ताजिर तंजीमों का नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान भर की मार्केटों में भी लग रही हैं। हमने माजी में देखा है मुतादिद मार्केटों में आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए कराची में अर्शी मॉल की तरफ जो आग लगी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट्स में आग लगती है तो वो फैलते फैलते मॉल्स में चली जाती हैं। तो बात ये है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन कर ली तो उसको सिखाने के लिए या उसकी तरबियत देने के लिए कौन से इक़दाम कर रहे हैं ताजिर? हाँ देखिए, ये सिविल डिफेंस का इदारा हमारा होता था। अब कुछ सालों से जो है वो सिविल डिफेंस का इदारा कहीं भी फॉल नहीं है, वरना पिछले 10-15 साल पहले स्कूलों में भी, एसोसिएशनों में भी और बहुत सारी जगहों पे सिविल डिफेंस वाले आके अपनी तरबियत वगैरह देते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम करके कि किस तरह से आग बुझानी है, किस तरह फर्स्ट एड देना है। लेकिन अब बिल्कुल गैर फाल हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ऐसा आ जाता है कि हुकूमतें चेंज होती हैं तो सारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक पॉलिसी हो कि मतलब जो इदारा है वो अपना काम करता रहे, लेकिन हमारे यहाँ इदारे काम नहीं करते। देखिए, एसोसिएशन लेवल पे हम जो है वो फंडिंग वगैरह करके अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़ी जगहों पे है या बड़े आग बुझाने के हालात हैं वो तो एसोसिएशन नहीं रख सकती। इस्माइल साहब, आप अगर बिजली महंगी होती है तो रोडों पे आ जाते हैं, गैस महंगी होती है तो रोडों पे आ जाते हैं, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती है तो रोडों पे आ जाते हैं। यहाँ तो ज़िंदगी का मामला है ना, आप लोगों की ज़िंदगी का मामला है। ये तो बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि अगर आप रोडों पर आके पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं उन इदारों के खिलाफ जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे इस हवाले से, तो ये इसमें तो हम सब आपको सराहेंगे। हुकूमत भी आपकी इस प्रोटेस्ट के ऊपर फौरी तौर पर स्टेप उठाएगी और ये तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। अब इस पे जो है हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर के जितनी ताजिर तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड लेके इस मामले में जो है वो एक एहतजाज करेंगे। और इन्होंने जो आपके साथ जो बैठे हुए उन्होंने अच्छी बात कही कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल में दे रहे हैं ट्रेनिंग या गवर्नमेंट लेवल पे। मेरा उनसे मशवरा ये है कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप नीचे लेवल पर आए, दुकानदारों पर आए, एसोसिएशनों में आए। क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको लाजमी बहुत सारे चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं एसओपीज के ऊपर। लेकिन तिजारती मराकज़ जितने भी होते हैं ना वो बिल्कुल ही इन चीजों से आजाद होते हैं, इदारे उनको कोई पूछते नहीं है। अब ये जो है वो एहतजाज करना पड़ेगा। जी जी, कंवर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हेल्थ और एजुकेशन कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ, मेंबर रहा हूँ।
اور میں نے اس کمیٹی میں بھی کئی مرتبہ آفر کی ہے کہ ہم فرسٹ ایڈ، فائر فائٹنگ اور ایمرجنسیز کی نہ صرف ٹریننگ دے سکتے ہیں بلکہ پوری کی پوری ڈرل کروا سکتے ہیں، اور ہم کرواتے رہے ہیں تمام انڈسٹریز میں بھی، اس کے علاوہ مالز میں بھی، اور اس کے کاٹیج علاوہ انڈسٹری میں بھی اور دکانداروں کو بھی۔ تو اب اگر یہ چاہیں تو میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی ٹریننگ کروائیں گے اور باقاعدہ ڈرل کروائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات کر دی اسماعیل صاحب، آپ کے یہ تحفظات کو دور کر دیا، آپ سے یہ خود رابطہ کر لیں گے اس حوالے سے، تو کیا آپ ان کو اس حوالے سے گرین سگنل دیں گے؟ میں نے ان کی بات یہی کہی نا کہ چیمبرز اور فیڈریشن جو ہے نا وہ صرف انڈسٹریلسٹ کے لیے ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ کہہ تو دیا نا آپ کو کہ اب یہ آپ سے خود رابطہ کریں گے، یہ تو خود آگے بڑھ گئے، آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ خود آگے بڑھ گئے، پورا تعاون کریں گے۔ اور اب دیکھیں یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ جانوں کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، دونوں چیزوں کا ہے۔ ہمارا تعاون پورا ہوگا ان کے ساتھ کہ جس طرح یہ کہیں گے جو چیزیں انسٹال کرنے کی ہم سے امید ہو سکی بنا سکے وہ ہم وہ ساری چیزیں انسٹال بھی کریں گے ان کے ساتھ مارکیٹوں میں۔ اچھا، ایک اندازے کے مطابق کنور صاحب آتش زدگی کے واقعات سے کتنی مالیت کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے؟ ایک رفلی آئیڈیا کیا ہے ایک سال میں تجارتی مراکز جو آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تقریباً 15 ارب تقریباً 15 ارب روپے ملکی معیشت کو نقصان ہو چکا ہے صرف آتش زدگی کے واقعات سے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا فیگر ہے۔ اسماعیل لال پوریا، آپ ٹریڈر ہیں، پورے پاکستان کی ایک ٹریڈ ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب آپ لوگ باقاعدہ طور پہ سیمینار یا آگاہی مہم چلائیں گے اور تمام ٹریڈرز کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ وہ فائر پریکاشنز کے حوالے سے اسٹیپس اٹھائیں اور اپنی دکانوں کے اندر اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دیں؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ العظیم اس کا ہم فوری طور پہ جو ہے وہ ایک پورے پاکستان میں مہم چلائیں گے انشاءاللہ، کہ ہر مطلب جیسے چھوٹی مارکیٹوں میں بھی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں ہوں، کیونکہ دیکھیں آگ جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہر جگہ پہ لگ سکتی ہے، کیونکہ الیکٹریسٹی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہے کہ بار بار جاتی ہے تو لوگ، اچھا گیس جاتی ہے، یہ سلنڈر لوگ لگانا شروع کر چکے ہیں، اب بھی جو آگ لگی ہے آرشی والی وہ بھی سلنڈر کی وجہ سے لگی ہے، نہ کسی فون کی اچھا دکان کنور سے۔ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ سروے کے مطابق آپ لوگوں کا ایک سروے رہا ہوگا ذاتی، پاکستان میں سب سے زیادہ واقعات کہاں رونما ہوتے ہیں آتش زدگی کے؟ سب سے زیادہ اس وقت تو پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ یہ ہے کہ کراچی میں ہو، سب سے زیادہ آتش زدگی کے واقعات کراچی میں رونما ہوتے ہیں، اور کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنا نقصان ہو چکا ہے، کچھ تخمینہ ہے اس حوالے سے؟ سر میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ تقریباً کوئی 15 ارب روپے کے قریب یہ تخمینہ ہے۔ چلیں، بہت شکریہ کنور صاحب آپ کا اور اسماعیل لال پوریا آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آتش زدگی کے واقعات نے ملکی معیشت کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اگر صنعت کار تاجر برادری اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے فائر سیفٹی پریکاشنز نہیں کریں گے تو اس میں ان کا ہی نقصان ہے، اور اس سے ملکی معیشت کا انڈائریکٹلی نقصان ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتش زدگی کے واقعات ملک بھر میں اب بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ ہے ایک تو غیر معیاری سلنڈرز ہیں گیس کے، پھر گیس لیک ہو جاتی ہے، پھر الیکٹریسٹی کے شارٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگ پھیل جاتی ہے، اور جب دکانوں میں آگ پھیلتی ہے یا فلیٹس میں آگ پھیلتی ہے تو اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ وہ پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، بلکہ آس پاس کی آبادی بھی شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مارٹس ہیں جب وہاں پہ آگ لگتی ہے تو وہاں پہ کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز کی وجہ سے آگ کے جو شعلے ہیں وہ اپنی لپیٹ میں آس پاس کی آبادی کو لے لیتے ہیں، پوری عمارت کو لے لیتے ہیں اور خاکستر کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے، خواہ وہ وفاقی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، پریکاشنز کے حوالے سے سیمینارز اور سمپوزیم ہوٹلوں میں منعقد نہیں کریں بلکہ گراؤنڈ پر آئیں، لوگوں کو بتائیں، میڈیا کے ذریعے مہم چلائیں، تجارتی تنظیموں کو آن بورڈ لیں، چیمبرز کو آن بورڈ لیں اور ان سے ایک مشاورت کریں، کم از کم جان بچانے کے لیے کوئی اچھا سا انفراسٹرکچر اگر قائم ہو جائے پاکستان میں تو یقیناً لوگ اپنی جانوں کی بھی حفاظت بھی کر سکیں گے اور ہماری معیشت کو انڈائریکٹلی لاس بھی نہیں ہوگا۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد علی صدیقی، ہیڈ آف شریعہ ڈپارٹمنٹ میزان بینک۔ بہت شکریہ احمد علی صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ احمد صاحب، آج بڑے اہم پوائنٹ پر ہم نے آپ کو لیا ہے اور وہ ہے بانڈز، سکوک۔ یہ سکوک کیا ہوتے ہیں ایک عام آدمی سمجھنا چاہتا ہے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وزیر اعظم پاکستان نے پہلی دفعہ سکوک بانڈز کا اجرا کیا، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے، اوپر سے پھر سکوک بانڈ کا اجرا اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو مزید تقویت دے گیا۔ تو یہ اسلامک سکوک بانڈ اور سکوک بانڈ
میں کیا فرق ہے، یہ سکوک ہوتے کیا ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو، یہ پاکستان میں کب لانچ کیے گئے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک تاریخ ساز دن ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے جی کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں پہلی دفعہ جو شریعہ کمپلائنٹ سکوک ہیں، یعنی جو ایسے انویسٹمنٹ پروڈکٹ ہے جہاں پہ لوگ اپنے سرمایے کو انویسٹ کر سکتے ہیں اور حکومت پاکستان کو شرعی طریقے سے فائنینس کر سکتے ہیں، یہ اس کا اجرا ہوا ہے. اور اس سے پہلے یہ جو سکوک ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو آکشن کیے جاتے تھے یا ایشو کیے جاتے تھے، جی لیکن اس دفعہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو بھی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ یا شریعہ کے اصولوں کے مطابق انویسٹمنٹ کے طریقہ کار کو متعارف کرائے گی. اور اس کا دیکھیں، پاکستان میں جب حکومت قرضہ لیتی ہے عام طور پہ تو ہمارے رواج یہ رہا ہے کہ سود پہ قرضہ لیا جاتا ہے، ٹی بلز اور پی آئی بیز کے تھرو قرضہ لیا جاتا ہے. بالکل. اور اس میں یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ تو غیر شرعی ہے، اور ابھی فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیژن سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ طریقہ کار پاکستان کے لیے مناسب نہیں اور اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے. جی تو حکومت پاکستان نے اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی طریقے سے فائنینسنگ لینے کا ایک پروگرام کا آغاز کیا. اس کا آغاز 2008 میں ہوا تھا. اس میں لیکن پچھلے 4 سالوں میں اس میں بہت تیزی آئی، اور 4 سالوں میں تقریباً 4000 ارب روپے کے اسلامی سکوک یا اسلامک بانڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایشو کیے گئے. 2008 میں پہلی دفعہ اس کا اجرا کیا گیا تھا پاکستان میں. جی 2008 میں پاکستان نے پہلی دفعہ اجرا کیا تھا، لیکن پھر یہ پچھلے 4 سال میں اس میں بہت زیادہ تیزی آئی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کا بہت رجحان ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں. اسلامک بینکس ہیں، اسلامک میوچل فنڈز ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کریں. اور حکومت پاکستان بھی اب یہ چاہتی ہے کہ وہ سود سے پاک زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری یا فائنینسنگ حاصل کرے. اور اس میں حکومت پاکستان کو یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جنرلی جب حکومت اسلامک بینکوں سے یا اسلامک انویسٹر سے فائنینسنگ لیتی ہے تو وہ اس کو سستی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب وہ انٹرسٹ پہ ٹی بلز یا پی آئی بیز کے تھرو فائنینسنگ لیتی ہے. اور دوسری بات کہ اب جب 2027 میں جیسے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے کہا کہ ہم نے پورے نظام کو کنورٹ کرنا ہے، تو حکومت کے اپنے قرضوں کو کنورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اچھا، یہ سکوک کیا ہوتا ہے کہ سکوک بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے، اسلامی طریقہ ہے فائنینسنگ کرنے کا، جہاں پہ حکومت پاکستان کے کچھ اثاثے جو ہیں اس میں سکوک ہولڈر انویسٹ کرتا ہے، اس کی اونرشپ شیئر حاصل کرتا ہے، اور اس ایسٹ کی اونرشپ حاصل کرنے کے بعد وہ اثاثہ حکومت پاکستان کو اجارہ یعنی کرائے پہ دے دیا جاتا ہے. اس لیے اس کو اجارہ سکوک کہتے ہیں. اجارہ سکوک. تو یہاں پہ کوئی سود پہ قرضہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک اثاثے میں حکومت کے ساتھ انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس اثاثے کی جب اونرشپ سکوک ہولڈر کے پاس آ گئی تو اب وہ اثاثے کا کرائے کا حقدار بن جاتا ہے. تو صحیح. اس طرح سے حکومت کی فائنینسنگ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور شرعی تقاضوں کے مطابق ایک جائز طریقے سے حکومت نے سرمایہ کاری بھی حاصل کر لی، فائنینسنگ بھی حاصل کر لی، اور ایک انویسٹر نے شرعی اصولوں کے حساب سے کرایہ یعنی ایک حلال ریٹرن بھی حاصل کر لیا. اچھا احمد صاحب، اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اسلامک سکوک کا اجرا کر دیا گیا، تو اس سے بینک انڈسٹری کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، بینکوں کی طرف سے تو بینک بھی اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ایک چلو نیا طریقہ آیا، اسلامک بینک خاص طور پہ، کہ اب پاکستان میں ایک عام آدمی بھی اور زیادہ سے زیادہ لوگ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کر سکیں گے. اور اب خالی بینک کے علاوہ حکومت عوام الناس سے بھی اسلامی طریقے پہ سرمایہ کاری یا فائنینسنگ حاصل کر سکتی ہے. تو ہم تو اس پہ بڑے پازیٹیو ہیں، اور بلکہ میزان بینک نے تو اس کو پورا ایڈوائز کیا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں بینکوں کے ساتھ مل کے، اسلامی بینکوں کے ساتھ. جی. اور اس میں ہم پورا امید ہے کہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا، اور حکومت اپنی اسلامک طریقے سے جو سکوک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور ایشو کرے گی، اور ایک عام آدمی کو ایک ایڈیشنل طریقہ کار مل جائے گا شرعی طریقے سے حلال ریٹرن کمانے کا. اور پاکستان میں اسلامک کیپٹل مارکیٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے جی. اس میں اس کا میں سمجھتا ہوں بہت اہم کردار ہوگا. اچھا احمد صاحب، کچھ اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس کہ کتنے اسلامک سکوک کا اجرا کیا گیا، اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسلامک سکوک پر؟ اس حوالے سے کچھ اسٹیٹس بتا دیں. دیکھیں، پاکستان میں اس وقت تقریباً 4000 ارب روپے کے یعنی 4 ٹریلین روپے کے سکوک ایشو ہوئے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو سکوک ایشو ہوئے ہیں وہ پچھلے لاسٹ 4 سالوں میں ہوئی ہیں. صحیح. اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ 2008 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس میں تیزی جو آئی ہے وہ لاسٹ 4 سالوں میں آئی، اور صرف اس سال کے اندر پاکستان حکومت نے 1000 ارب سے زیادہ کے سکوک ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً $4.5 بلین کے سکوک ایشو کر چکا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی اسلامی طریقوں پہ فائنینسنگ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا احمد صاحب، کیونکہ لوگوں کا خیال آتا ہے جی
کہ شاید پاکستان اگر کنورٹ ہوگا سود سے پاک نظام کی طرف جائے گا تو دنیا میں وہ اکیلا رہ جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور دنیا بھر میں ایون یو کے کی حکومت نے سکوک ایشو کی ہیں, تو پاکستان بھی اسی ایک ایتھیکل اور اسلامک انسٹرومنٹ کے ذریعے دنیا کی مارکیٹ سے بھی اور لوکل مارکیٹ سے بھی سرمایہ کاری حاصل کر سکتے. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں احمد صاحب کہ اسلامک بینکنگ پاکستان میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے, اسی کو دیکھا دیکھی اسلامک سکوک کا بھی اجرا کیا گیا ہے. تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں کنونشنل بینکنگ کی کیا شرح ہوگی, اسلامک بینکنگ کی کیا شرح ہوگی, اور کیا پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا 100% نظام رائج ہو سکے گا؟ دیکھیں, بالکل اس کی بہت امید ہے. جب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 2027 تک ہمیں سود کے نظام کو یہاں سے ختم کرنا ہے, تو پھر فیڈرل حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس اعلان کی حمایت کر دی ہے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کا یہ اعلان ہمارے سامنے ہے کہ 2027 تک وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے بینک مکمل اسلامی ہو جائیں. اور اس میں بہت تیزی سے اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں کام بھی ہو رہا ہے. اس وقت 22% کے قریب جو ڈپازٹ ہے وہ اسلامک ہو چکا ہے, اور اگلے سال کا ٹارگٹ 35% کا ہے, پھر اس کے بعد 50% کا ہے, پھر 65, پھر 85 اور پھر 100, یعنی 5 ٹارگٹ اسٹیٹ بینک نے پہلے سے اعلان کر دیے ہیں. جی, اور اس میں جب سے یہ ڈیسیجن آیا فیڈرل شریعت کورٹ کا, تو اس کے بعد سے اس میں اور تیزی آ گئی ہے. تقریباً 18 مہینوں میں, آخری 18 مہینوں میں کوئی 1.5 ارب سے 1,500 ارب یعنی 1.5 ٹریلین سے زیادہ کا ڈپازٹ گروتھ آئی ہے, 2 ٹریلین سے زیادہ کی ایسٹ گروتھ آئی ہے صرف اس ججمنٹ کے بعد. اور ہمیں یہ مختلف جگہوں پہ یہ نظر آتا ہے, سی سی پی کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے, منسٹری آف فائنینس کی طرف سے, کہ اب بینکوں کو جو مستقبل ہے وہ آگے اسلامک بینکنگ کا ہے. اور بہت سارے بینکوں نے تو اب یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنے کنونشنل یا انٹرسٹ بیس آپریشنز کو ختم کر کے اسلامک بینکنگ کی طرف ہم آئیں گے. کتنے بینکس ہیں جو کمرشل بینکنگ سے مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کی طرف آ گئے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان میں 6 فل فلیج بینکس ہیں جو مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. فیصل بینک جو تھا وہ ابھی کنورٹ ہوا ہے, وہ ٹوٹل اسلامک بینک ہو گیا ہے. اس کے علاوہ 3 بینکوں کا اور اعلان ہمارے سامنے آیا ہے مختلف ذرائع سے کہ وہ کنورٹ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں میرے خیال میں مزید بینک اس کا اعلان کریں گے, کیونکہ اب آپ کے پاس یہ ایک روڈ میپ ہے جس میں شرعی اصولوں کے حساب سے کمرشل بینک مکمل طور پہ اسلامک بینک ہو رہے ہیں. آپ کے ذرائع آپ کو یہ بتا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور یہ دیکھیں, پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے, اخلاقی یہ فرض بھی بنتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارا, اور قانون بھی یہی کہتا ہے اور کورٹ بھی یہی کہتی ہے. تو پھر اگر جب ایک اچھا سلیوشن اسلامک فائنینس میں موجود ہے اور عوام بھی یہی چاہتی ہے, تو پھر یہ اس کے اوپر اس پہ اصرار کرنا کہ پاکستان کے عوام کو سود کھلایا جائے, یہ ویسے بھی ایک اچھی بات نہیں لگتی. بہت شکریہ احمد علی صدیقی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلامک بانڈز پاکستان کی معیشت کو نہ صرف فائدہ پہنچائیں گے بلکہ اس پاکستان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں گے, اور حکومت چاہتی ہے کہ اسلامک بانڈز میں انویسٹمنٹ کی جائے اور اسی طریقے سے اسلامک بینکنگ کو بھی پروان چڑھایا جائے. پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے ٹارگٹس سیٹ کر لیے گئے ہیں, اور 100% کمرشل بینکنگ کو اسلامک بینکنگ میں منتقل کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلامک بینکس بھی اس کے اندر جدت لانے میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی ریکارڈ تیزی رہی. 100 انڈیکس نے اپنے حساب کا ریکارڈ توڑے, تاریخ رقم کر دیا. 100 انڈیکس نے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ٹریڈ ہونے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا آج بھی, اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ بند ہونے کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسلامک سکوک بانڈز کا اجرا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کبھی کیا ہو, اور آج عبوری حکومت میں قائم وزیر اعظم نے یہ سٹیپ اٹھایا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ کر آج انہوں نے اسلامک بانڈز کا افتتاح کیا, سکوک بانڈز کا اجرا کیا, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اسلامک فائنینسنگ کا ایک نیا آغاز ہوا ہے. اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, اور ہمیں پروگرام اس وقت جوائن کر چکے ہیں احسن مینتی, ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ. بہت شکریہ احسن صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو اسلامک سکوک بانڈز کا اجرا کیا گیا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے. کیا ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہ سٹیپ اٹھے گا, اور اب چونکہ یہ سٹیپ اٹھ گیا ہے اور ٹریڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کے کیا امپیکٹس مارکیٹ پر آئیں گے؟ دیکھیں, اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تیزی دیکھی جا رہی ہے. 1500 پوائنٹ پلس مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے. انڈیکیشن یہ ہے کہ فارن انویسٹر بھی اب تک آ چکا ہے مارکیٹ میں. لوکل انویسٹر جو ہے, جنرل ریٹیل انویسٹر جو ہے مارکیٹ کے اندر رن اپ کر رہے ہیں.
اسٹیٹ پہلے تھیں بٹ اب جو ہے کہ ساتھ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. ایسی صورت میں پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ بھی ہے, انہوں نے جو ہے اس کی افتتاح کیا ہے. سکوک جو بانڈز اسلامک بانڈز ہیں, یہ اسلامک جو لیکوڈیٹی ہے وہ بہت ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ جو بانڈز ہوں گے یہ ٹریڈ ہوں گے مارکیٹ کے اندر, اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر بائنگ سیلنگ ایکٹیویٹی ریٹیل انویسٹرز کی شروع ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ اس کا لانچ ہو چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ جو ہے 30-40 بلین روپیے سے جو ہے اس کو سٹارٹ کر کے جو ہے اس کو ایک اچھا سا جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن دے گی. تو گوئنگ فارورڈ اس کی جو رولز ہیں وہ بالکل سامنے نظر آئیں گے, بٹ ظاہر ہے گورنمنٹ نے لانچ کرنے ہیں یہ, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے لون ڈائریکٹلی جو ہے فرام ریٹیل انویسٹرز لینے. اچھا یہ بتائیں کہ کل مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی 64,700 کے لیول سے, پھر آج مارکیٹ 66,000 پر آ گئی. تو جتنی تیزی سے 100 انڈیکس جمپ کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ امیدیں لگا سکتے ہیں کہ سال کے اختتام تک 100 انڈیکس 70,000 کے لیول تک پہنچ جائے گا؟ دیکھیں آئی تھنک کہ جو ابھی جو ایشوز ہیں وہ انٹرسٹ ریٹس کے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں, کیونکہ ایس پی آئی ڈیٹا 42 کے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ کم ہوں گے, اور جب وہ کم ہوں گے تو نئے لیولز مارکیٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں. بٹ 2-3 اور بھی ایشوز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی بھی سکسیس ہے, جو کہ ہم $100 بلین تک دیکھ رہے ہیں. یہ یو اے, قطر, سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے یہ کویت سے یہ انویسٹمنٹ آئے گی, اور آئی تھنک اس میں کافی پیش رفت دیکھی جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, جس کا ایک ریزن ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر روپی اسٹیبلٹی بھی دیکھی گئی ہے. IMF کے پروگرام بھی جو ہے وہ سکسیسفلی جو ہے وہ ہمیں دیکھ اس کا ریویو کمپلیٹ ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ SIFC سے منسلک ہیں, اور اس کا ڈائریکٹلی جو ہے لنک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہم سپورٹ دیکھ رہے ہیں, اینٹی اسمگلنگ, روپی اسٹیبلٹی, یہ ہے آپس میں. اچھا سکوک بانڈ کا جو جرا کیا گیا ہے, اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے اور اس کی لمٹ کیا ہے, کتنے خرید سکتے ہیں, اس کی ایک لمٹ کیا ہے؟ ایک شخص اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس میں تو اس کی رینج باؤنڈ کیا ہوگی؟ دیکھیں اس کی رولز تو جو ہے وہ کوئی سامنے آئیں گے, بٹ ظاہر ہے یہ کوئی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, اور انویسٹمنٹ منیمم انویسٹمنٹ کے جو رولز ہیں وہ بالکل سامنے نظر آئیں گے. وقت کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کتنے کا یہ لانچ. وہاں پر اس مارکیٹ میں ایکسپیکٹ کریے کہ یہ نہ صرف یہ لسٹ ہوں گے بلکہ یہ ٹریڈ بھی ہوں گے, یعنی کہ ایک بار کسی نے اس کو جو ہے پرچیز کر لیا تو وہ اس کو سیل بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس حد تک تو جو ہے بالکل کلیئرٹی ہے. اب آگے اس کی جو کیا ویلیو ہوگی یا کس مقدار میں یہ آئیں گے, یہ ابھی یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ اچھا ایک ڈائریکشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو کمرشل بینکس, جو وہ لینڈنگ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کمرشل بینکس کی گورنمنٹ کو, اب وہ ریٹیل انویسٹر جو ہے سرٹنلی مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے بائنگ اینڈ سیلنگ کرے گا. اچھا آئی پی اوز کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کافی ورسٹ رہی. اسٹاکس کے حوالے سے تو بہت زیادہ آؤٹ کلاس پرفارمنس دیکھنے میں آئی, لیکن آئی پی اوز کیوں نہیں آ رہے, اور آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آئی پی اوز کا ایشو اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ نہیں ہے ہمیں, جو اس سے پہلے ہوتی تھی 10% تک پرائیویٹ پبلک کا, یا پھر انیشیل لانچ پہ کوئی سرٹن نمبر آف ایئرس ٹیکس فری یا ٹیکس ریڈکشن ہوتی تھی, وہ اب نہیں کوئی اتنی مٹیریل ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آئی پی اوز نہیں آ رہے. پھر زیادہ کم تھی, اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈنگ جو ہے 1 بلین شیئر ہے انویسٹر کے, وہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئے اور جو ہے وہ آئی پی او کو سبسکرائب کرے. تو آئی تھنک کہ سبسکرائبرز اب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور اب ایسی اپرچونٹی ہے کہ جو جیمز مارکیٹ ہے, جیمز بورڈ ہے, چھوٹی کمپنیز کو لسٹ کرنے کی جو اپرچونٹی کہ وہاں پر ایک آئی پی او آیا ہے وہ وہاں آیا. آنے والے وقتوں میں آئی پی او. آخر میں یہ بتا دیں احسن صاحب کہ آئندہ آنے والے سیشنز میں آپ کریکشن دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ دیکھیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ کافی فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں, تو کچھ نظر نہیں آنے ہوگی, بٹ سرٹنلی جو ہے انویسٹرز کو محتاط طریقے سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہائی ڈیویڈنڈ پیئنگ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم اگر پروفٹ بکنگ ہوتی ہے تو انویسٹرز کو اس حد تک جو ہے محتاط رہنا. بہت شکریہ ایسا منتی صاحب, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ تیزی کے نئے ریکارڈ قائم کیے. مارکیٹ ہم نے دیکھا کہ نومبر میں پلس ہوئی, پھر سرپلس ہوئی, پھر ریکارڈ پلس ہو گئی, اور یہ تیزی کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ 100 انڈیکس 70,000 کا لیول ٹچ کر لے, یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے. انٹرسٹ ریٹ, اپ کمنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% پر قائم رہ سکتا ہے, ان چینج رہ سکتا ہے. سروے کے مطابق زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ جنوری سے انٹرسٹ ریٹ میں بتدریج کمی ہوگی, اور پھر اس کے امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ میں آئیں گے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی انڈیکیشن دی جا رہی ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو اس کے اثرات, منفی اثرات
تھوڑے سے سرمایہ کار محتاط ہو جائیں گے، مارکیٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم لائن ڈرا کریں گے اپنی، جس طریقے سے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اور جو پالیسی عبوری حکومت بنا رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ مل کر، اس کو آگے بھی کنٹینیو کیا جائے گا اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ ہماری ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے. اب ہم IMF کے چنگل سے نکلیں اور اپنے لیے ایک لائن ڈرا کریں اور اسی لیے SIFC پلان جس طریقے سے کام کر رہا ہے خلیجی ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری لانے میں، وہ واقعی میں قابل تحسین ہے. پروگرام میں ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا اسلامک بانڈز کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے حوالے سے، سیفٹی پریکاشنز کے حوالے سے جو تجارتی مراکز میں نہیں ہے اور ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے فائر سیفٹی ایسوسیشن نے بھی الارم بجا دیا اور کہا ہے کہ صوبائی سطح پہ تو اقدامات ہو رہے ہیں لیکن وفاق نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ ہم سے رابطہ کرے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.